السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ہماری یہ سٹوری ایک ایمبولینس ڈرائیور کی ہے۔ دسمبر کی اس خوفناک رات میں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ رات اور وہ خوفناک واقعہ وہ آج تک نہ بھلا سکے۔ اس واقعہ نے ان کی زندگی پر کون سے اثرات ڈالے، یہ سب جاننے کے لیے سٹوری کو اینڈ تک سنیے گا۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف اور جانتے ہیں وہ کون سا واقعہ تھا جس کا ڈر آج بھی ان کے دل میں موجود ہے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ساری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف اور سنتے ہیں شعیب کی سٹوری انہی کی زبان میں۔ السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے اور میرے ساتھ گزرا ہوا یہ واقعہ 2017 کا ہے۔ آپ کے سننے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ سٹوری کو اینڈ تک سنیے گا، تبھی آپ میری سٹوری کو انجوائے کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ سٹوری کے اینڈ پہ ایک مسٹری ہے جس کے بارے میں مجھے آج تک پتہ نہ چل سکا۔ جس ہاسپٹل کا یہ واقعہ ہے اس میں جاب کرتے ہوئے مجھے 1 سال گزر چکا تھا۔ میری ڈیوٹی کی روٹین کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ ہفتے میں 3 دن مارننگ شفٹ ہوتی تھی اور 3 دن رات کی شفٹ ہوا کرتی تھی، اور ہفتے میں 1 چھٹی کیا کرتا تھا۔ ہمیں جب بھی ہاسپٹل سے کوئی کال آتی ہمیں فوراً اس جگہ رپورٹ کرنی ہوتی تھی۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک ہیلپر بھی ہوا کرتا تھا جس کا نام وکاس تھا۔ ہم دونوں میڈیکل کا بھی تھوڑا بہت نالج رکھتے تھے، کیونکہ اگر پیشنٹ ہاسپٹل جانے کے قابل نہ ہو تو ایمرجنسی میں اکثر پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہوتا تھا۔ روزانہ تقریباً 3 سے 4 کیسز ضرور ہوتے تھے جن کو ہم ہاسپٹل پہنچاتے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز کو ہاسپٹل سے ان کے گھر والوں کے پاس پہنچانا ہوتا تھا۔ لیکن 2017 کی وہ رات جب ہم نارمل روٹین میں گھر سے ہاسپٹل ڈیوٹی کرنے آئے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ آج کی رات ہمارے لیے گزارنا اتنی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم دونوں رات کو ایک کیس ختم کرنے کے بعد ہاسپٹل کے سامنے وین کھڑی کر کے دوسرے کیس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اور وکاس ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ہمیں ہاسپٹل کی طرف سے آرڈر ملا کہ جنگل کے قریب ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں 2 آدمی تھے، کافی زخمی ہیں جبکہ دوسرا آدمی مر چکا ہے۔ ان دونوں میں جو زخمی آدمی تھا اس نے ہاسپٹل کال کر کے ہمیں لوکیشن بتائی تھی۔ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن پتہ چلنے کے بعد ہم نے ایمبولینس سٹارٹ کی اور اس طرف نکل پڑے۔ رات کے اب 2 بج چکے تھے اور ان کی لوکیشن ہمارے ہاسپٹل سے تقریباً آدھا گھنٹہ دور تھی۔ میں جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا اتنی تیزی سے ایمبولینس چلا رہا تھا، لیکن دسمبر کے اس ٹھنڈ والے موسم میں ٹھنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ دھند بھی کافی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وین کی ونڈ اسکرین پر بار بار دھند اکٹھی ہو جاتی۔ حد نگاہ بس کچھ ہی میٹر ہونے کی وجہ سے میرے لیے ڈرائیونگ کرنا خاصا مشکل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی میری یہی کوشش تھی کہ میں جلد از جلد اس جگہ پہنچ جاؤں۔ وکاس میڈیکل کی ساری چیزیں چیک کر رہا تھا کہ ساری چیزیں پوری ہیں یا نہیں، اور جب اسے تسلی ہوئی کہ ساری چیزیں پراپر سے کام کر رہی ہیں تو وہ آگے آ کر میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہماری ایمبولینس میں تھوڑی بہت مشینیں بھی لگی ہوئی تھیں جن کو ہم ایمرجنسی میں پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ میں لگاتار لوکیشن کی طرف جا رہا تھا اور تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ہم جنگل کے قریب پہنچ گئے جہاں ہمیں ان کی لوکیشن بتائی گئی تھی، لیکن یہاں کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہونے کے کوئی بھی اثرات موجود نہ تھے۔ خیر، میں اپنی ایمبولینس سے نیچے اترا اور آگے پیچھے دیکھنے لگا، لیکن اب بھی دور دور تک مجھے گھپ اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں کے روڈ کو آس پاس لگے بڑے بڑے درختوں نے گھیرا ہوا تھا، کسی بھی قسم کی روشنی نہ تھی۔
صرف ایمبولینس کی لائٹ سے ہمیں کچھ حد تک دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ہاسپٹل کال کرنے کے لیے موبائل نکالا تو سگنل بالکل ڈیڈ تھے۔ میں پریشانی کی کیفیت میں وکاس سے کہنے لگا، یار وکاس، میرے سگنل تو بالکل نہیں آ رہے، تم ذرا اپنا موبائل چیک کرو، اگر سگنل آ رہے ہیں تو ہاسپٹل کال کر کے دوبارہ لوکیشن کا پتہ کرو۔ وکاس نے میری بات سنتے ہی موبائل دیکھا تو اس کا نیٹ ورک بھی ڈیڈ تھا۔ ہم دونوں کو کافی حیرت ہوئی کہ اگر یہاں سگنل نہیں آتے تو اس آدمی نے اپنی لوکیشن ہاسپٹل والوں کو کیسے بتائی۔ بہرحال میں نے وکاس کو دائیں جانب جا کر دیکھنے کا کہا اور خود بائیں سائڈ جانے لگا۔ اتنے میں ہمیں وین کی روشنی میں دور کھڑا ایک شخص نظر آیا جو ہمیں ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف آنے کا کہہ رہا تھا۔ میں بھی اسے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تم وہیں رکو، ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ ہم دونوں ایمبولینس میں بیٹھے اور اس شخص کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ آدمی ہماری ایمبولینس کے آگے آگے چل رہا تھا اور کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ ایک کھائی کی طرف دیکھ کر اشارہ کرنے لگا۔ میں نے فوراً وین روکی اور ہم دونوں بھاگتے ہوئے اس کھائی کی جانب آئے۔ ہمارے دونوں کے سامنے وہی کار تھی جس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا۔ ہم دونوں کا دھیان اسی کار کی طرف تھا۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے پیچھے مڑا، لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ وکاس میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، وہ آدمی کدھر گیا؟ ابھی تو یہیں موجود تھا۔ ہم دونوں نے یہی سمجھا کہ شاید وہ کوئی مسافر تھا جو یہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایمبولینس کو دیکھتے ہی ہمیں ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا اور خود چلا گیا۔ خیر، ہم جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھے اور گاڑی سے کچھ قدم دور ایک آدمی ہمیں لیٹا ہوا نظر آیا۔ ہم بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے، دیکھا تو اس کے چہرے اور جسم پر کافی گہرے نشان لگے ہوئے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی کافی دیر پہلے مر چکا ہے۔ ہم دونوں کا یہی خیال تھا کہ جس آدمی نے کال کر کے لوکیشن بتائی تھی وہ یہ نہیں تھا، ضرور وہ گاڑی کے اندر ہے یا پھر گاڑی کی دوسری طرف زخمی پڑا ہوگا۔ میں نے وکاس کو کہا، تم جا کر جلدی سے دیکھو، میں اس ڈیڈ باڈی کو ایک سائڈ پر کرتا ہوں۔ وکاس نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ سب دروازے جام ہو چکے تھے۔ وہ دوسرا آدمی بھی ہمیں گاڑی کے اندر دکھائی دے چکا تھا۔ وکاس اور میں نے مل کر گاڑی کا دروازہ زور لگا کر کھینچا تو دروازہ کھلا، لیکن گاڑی میں جو منظر دیکھا وہ دیکھتے ہی ہم دونوں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اس آدمی کا چہرہ خون سے بھرا ہوا اسٹیئرنگ کے اوپر پڑا تھا، اور جیسے ہی میں نے اس کا منہ پیچھے کیا تو یہ وہی شخص تھا جو کچھ دیر پہلے ہمیں روڈ پر دکھائی دیا، جس نے ہمیں ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا اور کچھ دیر بعد غائب ہو گیا۔ ہمارا اتنا دیکھنا تھا، ہم دونوں کے اندر ڈر کی ایک لہر دوڑنے لگی۔ اب رات کے 3 بج چکے تھے اور اس وقت ہمارے ساتھ یہ سب ہونا اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ ہم دونوں کے یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ ہمیں کچھ دیر پہلے ایک روح نے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا۔ میں نے دوبارہ ہاسپٹل کال کرنے کے لیے موبائل نکالا، لیکن اب بھی اس میں سگنل نہیں تھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا اور ڈیڈ باڈیز کو ایمبولینس میں شفٹ کرنے لگے۔ یہ کھائی کافی گہری تھی جس کی وجہ سے ہمیں ڈیڈ باڈیز کو شفٹ کرنے میں کافی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ خیر، ہم دونوں نے ہمت کی اور کسی نہ کسی طرح ڈیڈ باڈیز کو ایمبولینس تک لے آئے۔ ہم نے ایمبولینس کا پچھلا دروازہ بند کیا اور ایمبولینس سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہماری وین سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ہم دونوں پہلے سے ڈرے ہوئے تھے، اوپر سے سنسان ویران روڈ پر وین نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس روڈ پر عجیب سی وحشت اور خاموشی چھائی ہوئی تھی جو ہم دونوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی خوفزدہ کر رہی تھی۔ ہم دونوں ایمبولینس کا بونٹ کھولے اس سنسان روڈ پر کھڑے تھے کہ ہمیں اچانک اس جنگل کے اندر سے ایک سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سوکھے پتوں پر چل رہا ہے۔ میں نے وکاس کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وین میں بیٹھنے کا
کہا۔ ہم وین میں بیٹھے، دروازہ بند کر کے اور باہر کی طرف دیکھنے لگے۔ ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ شاید کوئی جنگلی جانور ہے جو خون کی اسمیل کو سونگھتے ہوئے اس طرف آ گیا ہے۔ ہماری نظر لگاتار اسی طرف تھی جس طرف سے چلنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب ہمیں لگا کہ اب اس طرف کوئی نہیں ہے تو ہم وین سے باہر آ کر دوبارہ وین کو چیک کرنے لگے۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے باوجود آخر ہم وین سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وین سٹارٹ ہوتے ہی وقاص مجھ سے کہنے لگا، شعیب بھائی اب جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو، یہ جگہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے بھی سر ہلا کر اسے جواب دیا اور وہاں سے نکل آئے۔ ابھی کچھ ہی میٹر ہم آگے آئے ہوں گے کہ ہمیں دور روڈ کے کنارے کھڑا ایک شخص دکھائی دیا۔ دھند بھی زیادہ تھی۔ جیسے جیسے ہم راستہ طے کر رہے تھے وہ شخص ہمیں اور واضح طور پر نظر آنے لگا۔ جیسے کچھ حد تک ہم اس کے قریب پہنچے تو اس کو دیکھتے ہی ہم دونوں بہت زیادہ گھبرا گئے۔ یہ وہی شخص تھا جو کچھ دیر پہلے ہی ہم سے ملا تھا، جس نے ہمیں ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا اور بعد میں اسی کی ڈیڈ باڈی ہمیں کار کے اندر سے ملی۔ مگر اب کی بار وہ شخص دیکھنے میں کافی کرپی محسوس ہو رہا تھا۔ جو پہلے دیکھنے میں ایک نارمل انسان جیسا تھا، لیکن اس دفعہ اس کی آنکھیں پوری کی پوری سفید ہو چکی تھی۔ وہ کافی سنجیدہ انداز میں ہمیں مسلسل گھور رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی ایمبولینس کی سپیڈ بڑھا دی، لیکن دھند کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بار بار ایمبولینس کی سپیڈ کم کرنا پڑ رہی تھی۔ خیر ہم اسی سپیڈ میں جا رہے تھے کہ دوبارہ وہی آدمی ہمیں دوسری طرف روڈ کے کنارے کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اب بھی اس کی نظر ہم دونوں پر تھی۔ وقاص اس دفعہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈرنے لگا اور اسی ڈر کی حالت میں مجھ سے کہنے لگا، شعیب بھائی تیز گاڑی چلائیں، یہ آدمی ضرور ہمیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے آیا ہے۔ میں وقاص کو مسلسل تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے بہت مشکل سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کچھ حد تک میں بھی خوفزدہ تھا، لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ جلد از جلد ہاسپٹل پہنچوں۔ ہم اسی سپیڈ میں واپس جا رہے تھے کہ ایک دم سے ہمیں ایسی آواز آئی جیسے ایمبولینس کے پچھلے دروازے کھل کر آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے خود دروازے بند کر کے کنڈی لگائی، جو اتنی آسانی سے کھلنا ناممکن تھا۔ ایمبولینس روک کر دروازہ بند کرنے کا سوچا، لیکن پھر اسی آدمی کا خیال آیا کہیں وہ پھر سے ہمارے سامنے نہ آ جائے، مگر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ڈیڈ باڈیز ایمبولینس سے باہر نہ چلی جائے۔ وقاص مجھے وین روکنے سے منع کر رہا تھا، لیکن میں نے دروازہ بند کرنا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے فوراً بریک لگائی، دروازہ کھولا اور بھاگ کر ان دونوں دروازوں کو لاک کرنے کے بعد بھاگتے ہوئے وین میں واپس آیا۔ اب ہمارے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہمارے ساتھ کبھی ایک خوفناک ایکٹیویٹی ہوتی تو کبھی دوسری۔ خیر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف نکل چکے تھے۔ بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس پھول چکا تھا۔ ابھی میرا سانس نارمل بھی نہ ہوا تھا کہ ایک دم سے ایمبولینس کے کیبن کی لائٹس خود ہی آن آف ہونے لگیں، ساتھ ہی وین کے ونڈ اسکرین کے وائپر بھی خود ہی چلنے لگے۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اچانک سے یہ سب کیسے ہونے لگا۔ میں نے وین کے اندر لگے کبھی ایک بٹن کو پریس کرتا تو کبھی دوسرے کو، تاکہ یہ سب رک جائے، لیکن کافی کوشش کرنے کے باوجود نہ ہی لائٹ آف ہوئی اور نہ ہی ونڈ اسکرین کے وائپر چلنا رکے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ہمارے ڈر جو پہلے کم ہو چکا تھا وہ دوبارہ سے بڑھنے لگا۔ میں نا امید ہو کر اسی حالت میں ایمبولینس چلا رہا تھا کہ اچانک سے سب کچھ خود ہی بند ہو گیا۔ لائٹس بھی آف ہو گئیں اور ونڈ اسکرین کے وائپر بھی اب رک چکے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ روڈ پہ سناٹا اتنا زیادہ تھا کہ آپ سب کے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہوگا۔ بہت دور کچھ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک انجانا سا خوف ہم دونوں کے اندر پیدا ہو چکا تھا۔ ہم دونوں بھی خاموشی سے چپ چاپ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ ایک دم سے
وین میں لگا ہوا ریڈیو خود ہی آن ہوا، جس کی آواز پوری وین میں گونجنے لگی۔ ہم دونوں کا خوف اور ڈر لگاتار بڑھ رہا تھا۔ ہم جان چکے تھے کہ یہ سب خود سے نہیں ہو رہا، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اب جو بھی ایکٹیویٹیز ہمارے ساتھ ہو رہی تھیں وہ شدت اختیار کر چکی تھیں۔ میں نے ریڈیو آف کیا اور پورا دھیان روڈ کی طرف کرتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ہمارے ساتھ اب تک جو بھی ہو رہا تھا وہ یقیناً ہمارے ڈر میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن دل کو تسلی یہ تھی کہ کم از کم ہماری وین چل رہی ہے۔ ایک امید تھی کہ کچھ ہی دیر بعد ہم اس خوفناک جنگل سے نکل جائیں گے۔ ایک امید تھی کہ کچھ ہی دیر بعد ہم اس خوفناک جنگل سے نکل جائیں گے۔ بادلوں کی گرج ہمارے کانوں میں پڑنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہی دیر بعد بارش شروع ہو جائے گی، جو ہمارے سفر کو اور بھی مشکل بنا سکتی ہے۔ ہمارا دھیان اب بھی بارش کی طرف تھا کہ اچانک ایمبولینس کی بیک سائڈ، جہاں وہ ڈیڈ باڈیز پڑی تھیں، وہاں سے ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی ڈنڈے سے وین کے اندر والی سائڈ زور زور سے ہٹ کر رہا ہو۔ اب یہ آواز ہمارے لیے کوئی نارمل آواز نہیں تھی۔ ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی ضرور ڈیڈ باڈیز کے پاس موجود ہے اور اپنی موجودگی کا ہمیں بتا رہا ہے۔ ہم پہلے ہی اس جگہ سے ڈر رہے تھے کہ اوپر سے یہ آوازیں ہمارے ڈر کو اور زیادہ بڑھا رہی تھیں۔ وقاص کافی گھبرا چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ لگاتار آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے یہی دعا کر رہا تھا کہ بس کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جائیں۔ اب کی بار جو ہمارے ساتھ ہوا، اس پہ یقین کیجیے گا، یہ واقعہ ہمارے لیے جان لیوا منظر تھا۔ بتانے میں شاید اتنا خوف نہ آئے، لیکن وہ منظر آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو میرے جسم میں کپ کپی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ آوازیں ابھی بھی بند نہ ہوئی تھیں کہ اتنے میں ایمبولینس پہ کوئی چیز زور سے آ کر لگی۔ ساتھ ہی ہماری ایمبولینس ہچکولے کھاتے ہوئے کبھی دائیں سائڈ جاتی تو کبھی بائیں سائڈ میں۔ بہت مشکل سے وین کو کنٹرول کیے ہوئے تھا میں۔ وین کچھ حد تک سیدھی ہوئی کہ اتنے میں وین کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے لیے وہ ڈر کی کیفیت لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے جو اس ٹائم ہماری تھی۔ وقاص کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہنے لگا، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ جگہ کافی خوفناک ہے، ضرور یہاں کوئی اور مخلوق ہے جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اتنے میں ہمیں ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ڈیڈ باڈیز کے پاس موجود ہے۔ ہم نے اپنے کیبن کے اندر سے شیشے سے بیک سائڈ دیکھا تو ہمیں ڈیڈ باڈیز ہلتی ہوئی نظر آئیں، لیکن ان کو ہلانے والا ہمیں کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں اتنا زیادہ ڈر چکا تھا کہ میرے جسم میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں ڈر سے رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میرا دل پھٹ جائے گا۔ میری ایک نظر روڈ پہ جبکہ دوسری نظر کیبن کی بیک سائڈ پر تھی۔ ابھی سکون کا سانس نہ لیا تھا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب آواز پیچھے سے آنے لگی۔ جب غور کیا تو ایسا لگا جیسے کوئی ڈیڈ باڈیز کا گوشت کھا رہا ہے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈیڈ باڈیز کے آس پاس خون ہی خون تھا اور ایمبولینس کی دیواروں پہ بھی خون کے قطرے ہمیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہمارا یہ سب دیکھنا تھا۔ ہم نے خوف سے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ ایک ہلچل سی مچ گئی پوری گاڑی میں۔ ہم دونوں اس سب کے سامنے بہت بے بس تھے۔ اسی ٹائم میرا ایمبولینس پر کنٹرول نہ رہا اور وہ مجھ سے بے قابو ہوتے ہوئے ایک درخت کے ساتھ جا لگی۔ ہم دونوں کو کچھ سمجھ نہ آیا اور ہم دونوں نے فوراً ایمبولینس سے نیچے اتر کر بھاگنا شروع کر دیا، اور جتنا تیزی سے بھاگ سکتے تھے ہم بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے نہ جانے کیسے ہم دونوں میں اتنی ہمت آئی کہ ہم بڑے بڑے پتھروں کو پھلانگتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے کب ہم اس خوفناک جنگل سے باہر آئے ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ میں ہمیشہ سے ایسے واقعات کے بارے میں صرف سنا کرتا تھا یا پھر پڑھا کرتا تھا،
یا پھر کسی مووی میں دیکھا کرتا تھا، لیکن ایسے واقعات سچ بھی ہوتے ہیں یہ تب سمجھ آئی جب ہمارے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا، وہ بھی ایسی جگہ جہاں بندہ نہ بندے کی ذات۔ تب ہمارا کیا حال تھا یہ صرف ہمیں معلوم ہے یا پھر ہمارا خدا جانتا ہے۔ خیر، جیسے ہی ہم جنگل سے باہر آئے تو ہم نے کوئی سکھ کا سانس لیا۔ وہ مخلوق جو بھی تھی شاید اسے ڈیڈ باڈیز ہی چاہیے تھیں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہوا اس نے نہ صرف ہمیں بلکہ ہاسپٹل کے سٹاف کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہم جنگل سے باہر آئے تو ہمیں فوراً یہی بہتر لگا کہ جلد سے جلد ہاسپٹل کال کر کے یہ سب بتایا جائے، لیکن جیسے ہی ہم نے اپنے موبائل فون دیکھے تو دونوں میں سے کسی ایک کا موبائل بھی جیب میں موجود نہ تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے شاید راستے میں موبائل کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی نیچے گر چکی تھیں۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور پھر سے ہاسپٹل کی طرف دوڑ لگا دی۔ کوئی 15 منٹ بھاگنے کے بعد جب ہم ہاسپٹل پہنچے تو سب ہماری ڈری ہوئی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب وجہ پوچھی تو ہم نے شروع سے لے کر اب تک ہونے والا سارا واقعہ بیان کر دیا، کیسے ہمیں کال ریسیو ہوئی اور کیسے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور کیسے ہم جان بچا کر ہاسپٹل واپس پہنچے۔ اب صبح کے 5 بج رہے تھے، لیکن ابھی بھی اندھیرا کافی زیادہ تھا۔ جب کال ریکارڈز کے بارے میں پتہ کیا گیا کہ ہمیں کس کی طرف سے کال کی گئی تھی اور کون سے نمبر سے ہاسپٹل والوں کو اس ایکسیڈنٹ کی لوکیشن شیئر کی گئی تھی، لیکن سب کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ ہاسپٹل میں سے ایکسیڈنٹ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہ تھی اور نہ کوئی ایسا ریکارڈ ملا جس میں ہمیں اس طرف جانے کا بولا گیا تھا۔ جب ہماری سیکیورٹی ٹیم اس جگہ گئی جہاں ہماری ایمبولینس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایمبولینس اب بھی اسی جگہ موجود تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے وین کی بیک سائڈ دیکھی تو وہاں کوئی ڈیڈ باڈیز موجود نہ تھیں اور نہ ہی وہاں کسی قسم کا خون موجود تھا۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری ایمبولینس کسی نے واش کر کے دوبارہ یہاں کھڑی کر دی۔ ہم نے فوراً ایکسیڈنٹ والی جگہ جانے کا بولا جہاں سے ہم نے وہ ڈیڈ باڈیز اٹھائی تھیں۔ ہمارا وہاں پہنچنا تھا کہ ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں کوئی بھی گاڑی موجود نہ تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ دیکھنے میں سب نارمل لگ رہا تھا، ہم دونوں کے اس بات پر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سب نے یہ سمجھا کہ ہماری ایمبولینس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ہم نے اس ایکسیڈنٹ کو چھپانے کے لیے ساری کہانی بنائی۔ اس واقعہ کے بعد ہم نے ہاسپٹل کو اچھی خاصی رقم فائن کے طور پر جمع کروائی۔ ہم دونوں آج بھی اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس رات ہم نے اپنے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس واقعہ کے بعد ہم دونوں نے وہ جاب چھوڑ دی۔ اب میں ایک ہائیسٹ چلاتا ہوں اور وکاس بھی جاب کے سلسلے میں دبئی جا چکا تھا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، آپ کے کمنٹس مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔